صحیح. اب دیکھو یہ جو ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اس سورہ فاتحہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ ہے نا، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. اب انعام یافتہ لوگ ڈاکٹرز بھی ہو سکتے تھے. ہم اپنے بچوں کو کس کے راستے پہ چلاتے ہیں؟ بھائی ڈاکٹر بنائیں، ڈاکٹروں کے راستے پہ نہ چلائیں. انجینئر بنائیں، انجینئروں کے راستوں پہ بولو مت چلائیں. سائنٹسٹ بنائیں، سائنسدانوں کے راستے پہ مت چلائیں. راستے سے کیا مراد ہے؟ انسان کو انسان بنانے کے لیے جو راستہ اللہ نے متعین کیا ہے، جو انسانیت کا راستہ ہے، جو انسان پہ سوٹ کرتا ہے، وہ راستہ سائنسدانوں کے پاس نہیں ہے. دیکھو ایک سائنسدان زنا کرتا ہے، ان ملکوں میں زنا لیگل ہے، اللہ کی نظر میں وہ گمراہ ہے، اس سوسائٹی کی نظر میں وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ نہیں بھائی، وہ کہتے ہیں یار ٹھیک ہے، یہ ان کا پرسنل معاملہ، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ اس کا ریلیشن ہے نا، کوئی زور زبردستی تھوڑی ہے، ملکی قانون کو تھوڑی توڑ رہا ہے. اور لیب میں یہ بہت اچھی اس کی کارکردگی ہوتی ہے، بڑی زبردست ریسرچ مارکیٹ میں لایا، کووڈ کی ویکسین ایجاد کرنے کا سہرا اس کے سر پر ہے، کتنی تعریفیں ہوں گی. تو وہ وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن انسانیت کو انسان بنانے کے لیے جو چیزیں انسانوں پہ سوٹ کرتی ہیں، انسان اور جانوروں کو ایک دوسرے سے ممتاز اور جدا کرتی ہیں، یہ راستہ سائنٹسٹ نہیں بتائے گا آپ کو. یہ راستہ کون بتائے گا؟ اللہ. کیونکہ جانور بھی زنا کرتے ہیں، ان کے کوئی فزیکل ریلیشن ہوتا ہے ان کا، تو انسان بھی کر رہا ہے. تو اللہ کی نظر میں ایسا سائنٹسٹ، ایسا ڈاکٹر میری اور آپ کی نظر میں عزت دار ہو سکتا ہے کہ بڑی اچھی پوسٹ پر ہے، بھائی علاج بہت اچھا کرتا ہے. اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام بل ہم اضل، اللہ کہتے ہیں یہ جانور جیسے ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. کیونکہ جانور کو تو سیدھا راستہ معلوم نہیں ہے، گدھے گھوڑے کو کیا پتا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ ان کو تو پتا ہے، مگر خدا کا انکار کر کے یہ خواہشات کے راستے پر چل پڑے اور انسانیت کو تباہ کر رہے ہیں. یہ شراب کا راستہ اچھا ہے یا برا ہے؟ برا ہے. لیکن اگر سیکولر اور لبرل دنیا میں جو شراب پیتے ہیں وہ اگر ریسرچ کا کام اچھا کر رہے ہیں، تحقیق کام اچھا کر رہے ہیں، ٹرسٹ چل رہے ہیں ان کے، انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں، انہیں لوگ برا سمجھتے ہیں یا اچھا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں. کہتے ہیں ان کا پرسنل معاملہ ہے، پیتے ہیں نہیں پیتے ان کی مرضی ہے. لیکن اللہ کی نظر میں یہ اچھا ہے نہ. اللہ کہتے ہیں یہ انسانیت پہ سوٹ نہیں کرتی ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور عمل بھی پاکیزہ رکھو. عمل بھی کیسا رکھو؟ پاکیزہ. کھاؤ بھی کیا؟ پاکیزہ. شراب پاکیزہ ہے ناپاک ہے؟ ناپاک. کتے بلی کھانا، ایک سائنٹسٹ کتا کھا کے آ رہا ہے باربیکیو میں، اس نے کیا بنایا؟ کتا. اور کسی کتے پہ ظلم بھی نہیں کیا اس نے، بلکہ مرا ہوا کتا کھایا جو ابھی تازہ تازہ مرا ہے. وہ تو مر ہی گیا نا. اب کسی یا تو خود مارا ہوتا تو ہم کہتے ہیں ظلم کیا ایک جانور پہ. کتا اپنی موت مر گیا. جیسے ہی مرا ہے اس نے کیا کیا؟ گندگی صاف کی، ڈیٹول سے اس کو دھویا اور بریانی بنا کے کھا گیا. اور پھر بڑی زبردست ریسرچ کی اس نے. دنیا کی نظر میں یہ آدمی برا ہے یا اچھا ہے؟ بولو نا، کیا ہو گیا؟ اچھا ہے. غریبوں کی مدد بھی کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ احسان بھی کر رہا ہے اور سائنسی تحقیقات بھی کر رہا ہے، اور اگلی شٹل آسمان پہ جو بھیجنے کا اسی کا یہی ہے، ناسا کے ساتھ اس کے بہت اچھے تعلقات ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن اس نے اللہ کی نظر میں اس نے کھایا کیا ہے؟ پاک چیز کھائی ہے ناپاک چیز کھائی ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم میں اور کتے بلوں میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. کتے کو بھی مرا ہوا کتا ملے، بلکہ کتا بھی نہیں کھاتا، میں نے تو دیکھا ہے مرا ہوا کتا کھاتا ہے؟ میں نے نہیں دیکھا. کھا بھی لے تو یہ کتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا، وہ تو کتا ہے. تو آپ انسان ہو کے کیا کھا رہے ہو؟ بولو کتے. تو یہ علم کافر کے پاس نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ اس کی کیا دلیل ہے کتا ناپاک ہے؟ یہ بھی تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا. اسلام نے کہہ دیا کہ یہ غلیظ چیز ہے، ناپاک چیز ہے. دیکھو یہیں پر مذہب کی ضرورت پڑتی ہے. ہر چیز اگر انسانی عقل ہر چیز میں فیصلہ کرنے کی طاقت رکھتی تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ساری دنیا کے سارے لوگ انتہائی پلید اور غلیظ سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پلید اور غلیظ ہونے کی نہ سائنٹیفکلی ہمارے پاس کوئی دلیل، نہ عقل اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتی ہے.
ایک تھوڑی سی نامناسب سی مثال دیتا ہوں, سگی بہن سے کوئی شادی کا تصور کر سکتا ہے؟ کوئی کر لے تو کیسا لوگ تھوکیں گے اس کے اوپر, بے غیرت, گالیاں دیں گے نا اس کو. کسی سوسائٹی میں یہ رائج ہو جائے, آپ اس کو بولو کہ یہ غلط ہے, تو آپ اس کو کیسے ثابت کرو گے یہ غلط ہے, یہ ناپاک عمل ہے؟ ثابت کر سکتے ہو دلائل سے؟ ہے بھائی آپ کا کوئی دوست اللہ نہ کرے سیکولر لبرل, وہ اپنی بہن سے نکاح کر لے, وہ بھی بڑی ماڈرن سیکولر لبرل, دونوں نکاح کی تقریب دے دنا دن دھوم دھڑکا ہو رہا ہے, آپ جاؤ گے اس شادی میں؟ جاؤ گے تھوکنے کے لیے جاؤ گے ان دونوں کے منہ پہ, ایسا ہی ہے نا. اب وہ کہہ رہے تم لوگ مولویوں نے اور یہ مذہب کی باتیں ہیں, اس میں حرج کیا ہے, اس میں کیا کیوں گندا ہے؟ ہم کیا اس کو یہ کہیں گے کہ فزیکلی نقصان دہ کزن میرج اور وغیرہ یہ دلائل دیں گے, یہ ہم کہیں گے یہ عملی ناپاک ہے. فرض کرو دونوں نے ٹیسٹ کرا لیے اور دونوں کی جینز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اولاد پیدا ہو کے اس کے بعد کسی بیماری کا خطرہ ہو, میڈیکل رپورٹ بھی لے لی انہوں نے, کوئی خطرہ نہیں ہے بچے کے, کوئی نقصان نہیں ہے. ہم کس بیس پہ اس عمل سے نفرت کریں گے؟ ہم اس عمل کو کیا کہیں گے؟ پلید عمل, غلیظ عمل. یہی الفاظ ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ گندا آدمی, بے شرم آدمی. جتنی گالیاں ہمیں آتی ہیں جو ہم ممبر پہ دے سکتے ہیں وہ بھی, اور جو ممبر پہ نہیں دے سکتے وہ بھی ایک ڈبے میں بھر کے بطور گفٹ اس کو پیش کر دیں گے. وہ جواب میں اگر یہ کہے کہ یہ تو مذہب نے کہا ہے, قرآن کہتا ہے کہ بہن سے نکاح حرام ہے, میں تو قرآن کو مانتا ہی نہیں ہوں, اس کا معیار کیا ہے, یہ غیرت کے خلاف ہے, غیرت کی ڈیفینیشن کیا ہے, یہ شرم کے خلاف ہے, شرم کو ایکسپلین کر کے دکھاؤ, شیکسپیئر نے شرم کی کیا تعریف کی ہے بھائی. تو کوئی الفاظ میں آپ اس کو بیان کر سکتے ہو؟ بولتے کیوں نہیں بیان کر سکتے. آپ کہو گے یہ بے غیرتی ہے, گندگی ہے, محسوس ہوگی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو ہو رہی ہے, مجھے تو محسوس نہیں ہو رہی. بھائی آپ یہ کہو گے یہ تو بے شرمی ہے, بے غیرتی ہے, کتنا گندا عمل ہے, گھن آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں آپ کو آ رہی ہے, مجھے نہیں آ رہی. بھائی جیسے چائنا والے کتا کھاتے ہیں, ہمیں گھن آتی ہے, ان کو آتی ہے. کہہ رہے تمہیں آ رہی ہے, پتہ نہیں منہ یوں ناک کیوں. ابھی یہ ہمارے دوست شپ سے آئے ہوئے ہیں, تو کہہ رہے ہیں میں کہیں گزر ہوا چائنیز کے ساتھ, کہتے ہیں ان کے کچن کے قریب سے گزر نہیں سکتا میں. کہنے بڑا حوصلہ چاہیے چائنیز کے کچن کے قریب سے گزرتے ہوئے. گزرے اور بے ہوش, جس چیز کی بدبو سے بندہ بے ہوش ہو رہا ہے وہ چیز وہ باقاعدہ کیا کر رہے ہیں؟ کھا رہے ہیں. اب آپ کو یہ گندی ہے, وہ کہیں گندی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا گوبر لگا ہوا ہے اس کے اوپر؟ یہ بھی تو گوشت ہے, اور گائے کا بھی کیا ہوتا ہے؟ گوشت ہوتا ہے. تو کیا ہے اس میں بھی وہی پروٹین ہے, اس میں بھی وہی پروٹین ہے. گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے, گوبر کے جراثیم اس میں بھی نہیں ہے. تو گندی کیوں ہے؟ کیا گھن آ رہی ہے؟ کہ تمہیں آ رہی ہے, ہمیں نہیں آ رہی. بھائی کچھ لوگوں کو تو گائے کے گوشت سے بھی گھن آتی ہے, کیا خیال ہے؟ وہ کہیں گے ہندو تو ویجیٹیرین ہوتے ہیں, ان کو تو بکرا ذبح کرو, گائے کا گوشت یا بکرے کا گوشت صاف ستھرا طریقے سے پکاؤ, اس میں بھی گھن آتی ہے ان کو. کوئی معیار متعین کر سکتے ہو آپ؟ تو اس سے پتا اب یا تو ہم یہ کہیں کہ نہیں یہ سب چیزیں پاک ہیں, چھپکلی بھی کھاؤ, لال بیگ بھی کھاؤ, کیا خیال ہے؟ پھر زنا میں بہن بیٹی کا فرق ختم. تبھی تو ہومو سیکسولیٹی کو بھی عام کر دیا نا. جمشید کی شادی غفار صاحب سے ہو رہی ہے, ہمیں سن کے بھی گھن آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کیا خیال ہے بھائی کیسا؟ میں ایک جگہ گیا ہوں یورپ میں, ہم کہیں بازار میں نکلتے ہوئے جا رہے تھے, عجیب سے کچھ شکل کے لوگ نظر آئے نا, ہمیں عجیب سی گھن سی آئی ان سے کہ یار یہ کیا ہے. اور گلے میں ہاتھ ڈالے, ایک جمشید, انگریزوں کا جمشید اور انگریزوں کا غفار, اتنے بڑے بڑے آدمی, اور کلین شیو بنا کے نا